زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قابل احترام صدر جلسہ جناب محترم سید عبدالغنی صاحب حفظہ اللہ، نائب امیر جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد، و مصلیان مسجد رحیم خان کاروان، و ذمہ داران مسجد حاضہ، اور خصوصاً میرے رفیق محترم جناب شکیل احمد صاحب، صدر ابو ہریرہ سوسائٹی ایجوکیشن سینٹر. آج الحمدللہ 18 رمضان المبارک مسجد حاضہ میں رمضان کا پیغام، اس موضوع پر مجھے آپ سے خطاب کرنا ہے. تمہیدی طور پر، افتتاحی کلمات کے طور پر چند باتیں عرض کر کے میں اصل موضوع پر آتا ہوں. اور موضوع میرا عنوان بہت طویل ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ اس کو کم سے کم وقت میں ساری باتیں سمٹ کر آ جائے. اللہ جل شانہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہمارے یہاں پر بیٹھنے کو، سننے کو قبول فرمائے، اور ہمارے اندر عمل صالح کا جذبہ عطا فرمائے. ساتھ ہی ساتھ اس رب العالمین سے ہم سب کی دلی دعا ہے کہ وہ ہمارے صیام و قیام کو اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما کر اسے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. آمین یا رب العالمین. محترم سامعین کرام، رمضان کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ رمضان مبارک یہ سید الشہور ہے، سارے مہینوں کا سردار ہے. اس مہینے کی بہت ساری عبادتیں ہیں، اور ان عبادتوں میں ایک بڑی عبادت، بڑی افضل ترین عبادت ہے، وہ ہے صوم. اس کو بڑی عبادت اس لیے کہا گیا کہ سحر سے لے کر افطار تک ایک طویل وقفہ، 14، 15، 16 گھنٹے تک، اس لیے طویل عبادت ہے. گویا سحر سے افطار تک کا وقت ہم حالت عبادت میں ہیں، عبادت میں مشغول ہیں ہم. یہ ہمیں احساس پیدا ہونا ہے. ایسا نہیں کہ ہم سحری کھا لیے ہیں، اب ہم کو شدت کی بھوک لگ رہی ہے تو اسے برداشت کر لینا ہے. اگر اسی حد تک ہم نے صوم کو، روزے کو محدود رکھا تو گویا ہم نے روزے کی حقیقت کو، روزے کے مقصد کو، روزے کے پیغام کو کچھ بھی نہیں سمجھا. تو آئیے، اور دوسرا پیغام رمضان مبارک کا نزول قرآن. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، ھدی للناس، جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اور تیسرا پیغام اس ماہ رمضان کا یہ ہے کہ اس ماہ سیام میں کثرت سے
توبہ اور استغفار کی خصوصی تاکید کی گئی۔ اور چوتھا پیغام یہ ہے کہ اس ماہ سیام میں کثرت سے انفاق، صدقہ، خیرات کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہونے، اس کی طرف لوٹنے اور اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرنے اور اپنے اوقات کو گناہوں سے بچاتے ہوئے، برائیوں سے بچاتے ہوئے، گالی گلوچ سے بچاتے ہوئے، بے مقصد اور بے کام چیزوں سے بچاتے ہوئے مقصدی کاموں کی طرف ہماری توجہ ہو جائے۔ اور پانچواں پیغام یہ ہے کہ اس ماہ سیام کے آخری عشرے میں اعتکاف بھی ہے اور ان تاخراتوں میں تلاش شب قدر بھی ہے۔ اس طرح ماہ رمضان کا پیغام ہمیں یہ دعوت فکر دے رہا ہے کہ 11 مہینے ہم نے اپنے نفس کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے جانے اور انجانے میں نفس کو وقف کر دیا کہ نفس جو بولیں گا ہم وہ کریں گے۔ لیکن یہ ایک مہینہ 29 یا 30 دن ایسا ہے کہ چھوٹا بچہ کیا، بڑا بوڑھا کیا، جوان کیا، عورت کیا، مرد کیا، سب کے اندر فطری طور پر احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم کو ڈرنا چاہیے۔ اس لیے کیا مجال کہ حلال چیز بھی ہمارے سامنے ہوتی ہے، لیکن روزے کی حالت میں وہ حلال چیز کو بھی ہم ہاتھ نہیں لگاتے۔ تو خود بخود ہم کو یہ احساس یہ مہینہ دلا رہا ہے، یہ پیغام دے رہا ہے کہ آئندہ ایام میں، رمضان کے بعد کے ایام میں کم از کم تم حرام سے بچنے والے بن جاؤ۔ رمضان کے مہینے میں تم نے حلال چیزوں کو بھی نہیں کھایا حالت روزہ میں، تو رمضان کے بعد کے ایام میں حرام سے بچنا یہ دائمی روزہ، ہمیشہ کا روزہ ہے۔ کیونکہ روزے کا مقصد لعلکم تتقون، تقوی پیدا کرنا ہے، اور تقوی یوں ہی پیدا نہیں ہوتا، تقوی کے حصول کے لیے بڑی محنت اور مشقت ہوتی ہے۔ اس کے حصول کے لیے سب سے پہلے دل کو جو ہے ٹٹولنا ہے، دل کی گندگیوں کو، دل کی غلاظتوں کو، دل کی قدورتوں کو، دل کے اندر جو بھی نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، شر ہے، شیطانی وسوسے ہیں، شرک ہے، بدعات ہے، خرافات ہے، وسوسے ہیں، نہ جانے کیا کیا بھرا ہوا ہے، ان ساری آلائشوں سے دل کو پاک کر لینا، یہ ہے تقویٰ۔ اور روزے کے ذریعے سے آسانی سے ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کا مقصد لعلکم تتقون فرمایا۔ اگر یہ چیز پیدا نہیں ہو رہی ہے، 20 دن گزر گئے ہمارے رمضان کے، لیکن ایک لمحہ بھی ہمارے اندر احساس پیدا نہیں ہوا کہ ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، تو یہ مہینہ ہمیں یہ احساس دلا رہا ہے، ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کی بندگی کا بھرپور ثبوت دیں۔ روزہ صرف کھانے پینے سے بچنے کا نام نہیں ہے، یہ جسم کے سارے اعضاء روزے میں ہیں، آنکھ بھی روزہ ہے، کان بھی روزہ ہے، ہاتھ بھی روزہ ہے، پیر بھی روزہ ہے۔ روزہ رہنے کا مطلب کیا ہے؟ الامساک عن الاکل والشرب والجماع، رکنے اور بچنے کا نام روزہ ہے۔ ہاتھ کو ظلم کرنے سے روکنا، ہاتھ کا روزہ، ہاتھ کو برائی کی طرف چھونے سے رکنا، ہاتھ کا روزہ، پیروں کو برائی کی طرف، غلط کاموں کی طرف آگے بڑھانے سے رکنا، پیروں کا روزہ، آنکھ کو شر سے بچانا، برائی سے بچانا، یہ آنکھ کا روزہ، دل و دماغ میں غلط خیالات لانے سے روکنا، یہ دل و دماغ کا روزہ، زبان کو گالی گلوچ سے، ایل فیل بکنے سے روکنا، زبان کا روزہ۔ الغرض ہم سرتاپا روزے کی حالت میں ہوتے ہیں جب سے ہم سحری کھاتے ہیں اور افطار کے وقت تک، تو اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اب میں رمضان کے پیغام کے سلسلے میں 3 موضوع کو میں نے منتخب کیا ہے، وہ 3 موضوعات پر انشاءاللہ ہر ایک موضوع پر 10 منٹ یا 15 منٹ کا وقت دوں گا، آپ غور سے سماعت کیجئے۔ تو 3 موضوع میرے کیا ہے؟ قرآن، انفاق
اور استغفار۔ سب سے پہلے ہم قرآن کی طرف آتے ہیں۔ چونکہ اس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا، تو قرآن ہے کیا؟ قرآن کسے کہتے ہیں؟ قرآن کا پیغام کیا ہے؟ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کی غرض و غایت کیا ہے؟ قرآن کے ہم پر تقاضے کیا ہیں؟ قرآن کے احکامات کیا ہے؟ قرآن ایک طویل موضوع ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے نبی محترم خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور حالات اور ضرورت کے تحت اس آسمانی دنیا سے 23 سال کے عرصے میں نازل ہوتا رہا۔ تو قرآن کریم اس دنیا میں اللہ کی جتنی کتابیں ہیں ان ساری کتابوں کا تتمہ ہے، اختتامیہ ہے، لاسٹ ایڈیشن ہے، اور اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کر کے سابقہ تمام کتابوں کو اس میں جمع کر دیا ہے، اور سابقہ تمام کتابوں کے اندر جس قسم کی بھی تحریف ہوئی تھی، اس کتاب کو اس تحریف سے، اس چینج ہونے سے محفوظ کر دیا۔ اس لیے یہ ایتھینٹک بک ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ اس لیے قرآن نے سب سے پہلے جب آپ قرآن کھولیں گے تو پہلے آپ کو سورہ فاتحہ ملے گا۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ، سورہ فاتحہ کیا ہے؟ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ پورے قرآن کا خلاصہ۔ اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا نام ہی دین ہے، شریعت ہے، اسلام ہے۔ تو اب شروع ہوتی ہے پہلی سورہ فاتحہ کے بعد، اس انٹروڈکشن کے بعد سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کے بارے میں حکم ہے کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھنا فرض ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے، فرض نہیں ہے۔ لیکن فرض کیا ہے؟ اعوذ باللہ پڑھنا، تعوذ پڑھنا، اس کا حکم خود قرآن میں ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اس سے اس کے حکم کی وجوبیت معلوم ہوتی ہے۔ کیوں تعوذ پڑھنا، اعوذ باللہ پڑھنا قرآن کی تلاوت سے پہلے کیوں واجب ہے؟ اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور شیطان نے روز اول سے یہ عہد کیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے گمراہ کروں گا، بھٹکاؤں گا، قرآن سننے نہیں دوں گا۔ اگر سن لیا تو سمجھنے نہیں دوں گا، اگر سمجھ لیا تو عمل کرنے نہیں دوں گا، اگر عمل بھی کر لیا تو قرآن کو لوگوں تک پہنچانے کی اس میں توفیق ہی نہیں ہوگی۔ قرآن کی ہم پر 5 حقوق ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کو پڑھنے سے پہلے، اس کی تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھنا ہے، اللہ کی پناہ میں آنا ہے۔ تعوذ کا مطلب شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے شر سے نکل کر اللہ کی سیکیورٹی میں، اس کی حفاظت میں آنا ہے۔ اس کا نام ہے تعوذ۔ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ کس سے؟ من الشیطان الرجیم، اس شیطان سے جو اللہ کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا، اس کو رجیم کہتے ہیں۔ تو جب یہ بندہ پڑھ لیتا ہے تو کسی قسم کا قرآن کو سمجھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی، کوئی رکاوٹ نہیں آتی انشاءاللہ۔ لیکن سب سے بڑا ہمارے اندر ایک بہت بڑا المیہ ہے امت کا، کہ امت کی کثیر تعداد نے قرآن کے اور اپنے درمیان بہت بڑا ایک حجاب، ایک آڑ رکھ دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ قرآن عربی کتاب ہے اور ہماری زبان عربی نہیں ہے، اس لیے یہ عذر پیش کر کے تقریباً لوگ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو ہم عہد کریں، یہاں جتنے حضرات موجود ہیں اور جہاں تک میرا یہ پیغام میسج پہنچ رہا ہے، کہ کم از کم اس رمضان کے اس مہینے میں آج سے ہم اس بات کا عہد کریں گے اللہ سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں
قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ہم انشاءاللہ عربی زبان، قرآنی زبان، لغت قرآن سیکھیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے، اور یہ دستور زندگی ہے، یہ سسٹم آف لائف ہے، اس کے مطابق ہم کو زندگی گزارنا ہے۔ تو سب سے افضل ترین کتاب قرآن کریم ہے، اور یہ قرآن کا نزول اس ماہ رمضان میں ہوا، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اس کا ذکر ہے۔ دوسری بات، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، سورہ صاد آیت نمبر 29۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نازل کرنے کا اصل مقصد بتا دیا ہے۔ ہم نے قرآن کو کیوں نازل کیا؟ کیا قرآن تجوید سے پڑھنے کے لیے نازل ہوا؟ کیا قرآن صرف قرأت کرنے کے لیے نازل ہوا؟ کیا قرآن کسی دکان مکان کی اوپننگ کے لیے نازل ہوا؟ کیا قرآن صرف تعویذ لٹکانے کے لیے نازل ہوا؟ کیا قرآن جو ہے بچیوں کی شادی میں جہیز دینے میں فہرست جو دی جاتی ہے پہلے نمبر پر قرآن شریف لکھا جاتا، اس کے لیے نازل ہوا؟ کیا قرآن جو ہے قسم کھانے کے لیے جب باری آتی ہے تو اس کے لیے نازل ہوا؟ اس کے لیے تو نہیں ہے۔ قرآن کیوں نازل ہوا؟ خود قرآن جواب دیتا ہے اس سوال کا، قرآن میں جواب اس آیت میں، کتاب انزلناہ الیک، ہم نے اے نبی آپ کی طرف ایک کتاب نازل کی ہے جو سرتاپا برکت والی کتاب ہے، مبارکن لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیتوں میں تدبر کیا جائے، اس کی آیتوں میں غور کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور اولو الالباب عقل مند لوگ اس کو سمجھیں۔ تو عقل مند کون ہے؟ حضرت انسان، ہم اور آپ اولو الالباب ہیں، ہے نا؟ نہیں، بیوقوف ہے، عقل مند ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے۔ عقل بہت بڑی نعمت ہے، دین و شریعت کو سمجھنے کے لیے، شریعت پر عمل پیرا ہونے کے لیے، تو اس نعمت کا ہم حق ادا کریں۔ پھر اس کے بعد یہ کتاب بالکل سیدھا راستہ دکھانے والی ہے، ایسا نہیں گھما پھرا کے بات بتائی جا رہی ہے، بالکل سیدھا راستہ۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری انسانیت کو یہ پیغام دے دیا کہ اگر انسانیت کی فوز و فلاح، نجات، کامیابی، کامرانی اگر ممکن ہے تو اسی کتاب کے ذریعے سے ہے۔ پھر ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمارا قرآن پر ایمان ہے، تو ایمان والوں کا قرآن سے اٹیچمنٹ کیسا ہوتا ہے، حقیقت میں کیسا ہونا چاہیے، اور ہمارا کیسا ہے، پہلے ہمارا کیسا ہے میں وہ بتا دوں گا، پھر ایمان والوں کا کیسے ہوتا ہے، حقیقی مومن کون ہے۔ ہمارا یہ ہے کہ ہم کو امام صاحب یا قاری صاحب یا حافظ صاحب پڑھتے ہیں 120 کی اسپیڈ سے، بڑی تیز رفتار میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 99 حافظوں کو پتہ نہیں کہ وہ آیت کیا پڑھ رہے ہیں، عذاب والی آیت پڑھ رہے ہیں یا رحمت والی آیت پڑھ رہے ہیں۔ اس آیت میں ہمارے لیے، پورے مسلمانوں کے لیے کیا پیغام ہے، کیا سبق ہے، کیا درس ہے، کن باتوں کے کرنے کا حکم دیا گیا، کن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا، کچھ بھی نہیں معلوم۔ صرف یعلمون پہ حافظ صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، یعلمون سمجھ میں آ رہا، تعلمون اتنا سمجھ میں آ رہا، لیکن حقیقت میں یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ تعلمون ہے نہیں ہے، ان کو سمجھ میں آ رہا نہیں ہے ہمارا۔ ہمارے ایک استاد مذاق میں بات کہتے تھے کہ تعلمون میاں معلوم ہے تم کو کس کو بولتے ہیں؟ تالا وہ تو تالا لاک، مون وہ تو بند، تالا لگا ہوا ہے۔ تو قرآن جگہ جگہ دعوت فکر دے رہا ہے، افلا تعلمون افلا تبصرون، تو جگہ جگہ قرآن کا یہ حکم ہے کہ اس کو پڑھیں، سمجھیں۔ اب دیکھیے یہ کتاب بڑی مظلوم کتاب ہے، کیوں بولیں گے آپ؟ کہ دنیا کی ساری کتابوں کو سوچ سمجھ کر پڑھتے ہیں، ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کتاب کو غور سے پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، ٹیچر سے پوچھتا ہے اس کے معنی کیا ہے۔ کیوں پوچھتا ہے؟ کہ اس کو ایگزام لکھنا ہے، پاس ہونا ہے۔ اب ہم کو کسی نے آج تک نہیں بتایا کہ کتاب یہ سوال ہے ہمارے لیے،
جواب بھی اس میں ہی ہے، تیاری کرنا ہے ہم کو. لیکن کسی کو آج تک الا ماشاء اللہ یہ فکر نہیں ہوئی، احساس نہیں ہوا کہ آیت کو سمجھنا ہے. پورا رمضان ختم ہو گیا، بعض کے تو دہے پر دہے ختم ہو گئے، اور وہی قرآن ان پر ملامت کر رہا ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اثقالها. لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، غور کیوں نہیں کرتے، فکر کیوں نہیں کرتے، سوچتے کیوں نہیں؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں، قفل لگے ہوئے ہیں؟ قرآن کہتا ہے. تو قرآن جو ہے تالے کھولنے کے لیے دعوت فکر دے رہا ہے. یہ ہمارا حال ہے. اب قرآن سورہ انفال آیت نمبر 2 ایمان والوں کے بارے میں بتا رہا ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. حقیقی مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ اکبر، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان کے پاس اللہ کی کلام کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے، زَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان بڑھتا ہے. اللہ اکبر، ایمان بڑھتا ہے. الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. نیک اعمال سے ایمان بڑھتا ہے، برے اعمال سے ایمان کم ہوتا رہتا ہے. سورہ بقرہ آیت 121 میں بڑی اہم بات بتائی گئی. قرآن کی تلاوت کا صرف حکم نہیں بلکہ حق تلاوت ہے. تلاوت کا حق ادا کرنے کا حکم ہے. جیسے قرآن میں حکم ہے فاتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، کما حقہ، اس سے ڈرو. نماز ویسے پڑھو جیسے نبی نے بتایا، صلو کما رأیتمونی اصلی. زکوٰۃ ویسے دو جیسے نبی نے زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا. روزے ویسے رکھو جیسے نبی نے بتلایا، کما حقہ. تو قرآن کی تلاوت صرف تلاوت، تقریباً کو معلوم ہی نہیں کہ تلاوت کے معنی کیا ہے. تلاوت کا معنی ہی نہیں معلوم. اتلو ما اوحی الیک 23ویں پارے کی پہلی آیت، تلاوت کیجئے اے نبی آپ جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے. تلاوت کے معنی ہیں، لفظی معنی. ریس میں دیکھیں گے آپ، مقابلے میں گھوڑوں کی ریس میں 1 نمبر کا گھوڑا ہے، 2 نمبر کا گھوڑا ہے، تو ان کی جب مقابلہ ہو رہا ہے، مسابقہ ہو رہا ہے اسپیڈ میں، پہلے نمبر کا جو گھوڑا ہے اس کے ساتھ دوسرے نمبر پہ ساتھ ساتھ جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ لگا ہوا ہے، بہت پیچھے نہیں ہے، ساتھ ساتھ پہلے نمبر بھی دوسرے نمبر پر ایک ساتھ لگے ہوئے پورے. اس کا معنی ہے تلا یتلو، اسی سے تلاوت. تو مطلب یہ ہوا کہ قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، حروف پڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ الفاظ بھی ادا ہو رہے ہیں، تو ذہن دماغ بھی اس کی طرف فٹ ہو جائے اور عمل بھی اس کی طرف آمادہ ہو جائے. اس کا معنی ہے تلاوت. یہ اگر نہیں ہے تو حق تلاوت نہیں ہے. سنیے آپ، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، دی ہے، وہ اس کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. اولئک یؤمنون بہ، یہی اس پر ایمان والے ہیں، رکھنے والے ہیں. ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، جو اس حقیقت کو نہیں سمجھے، جو قرآن پر ایمان نہیں لائے، جو قرآن سے روگردانی کرے، حقیقت میں یہی خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے ہیں. ابن کثیر نے حضرت عمر سے قول نقل کیا، ہم الذین اذا مروا بآیت رحمت سألوها من اللہ، کہ حق تلاوت یہ ہے کہ جب رحمت کی آیتیں تلاوت ہم کرتے ہیں، یعنی قرآن کی تلاوت کے دوران رحمت کا ذکر آتا ہے، تو وہاں پر رکتے ہیں، اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں. اور جب عذاب کی آیتوں کا سے ذکر ہوتا ہے، وہاں پر بھی توقف اختیار کرتے ہیں اور اللہ سے عذاب کے بچنے کی استعاذہ کرتے ہیں. یہ ہے حق تلاوت. لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ خاص طور سے شہر حیدرآباد میں ہم دیکھتے ہیں کہ 3 دن میں، 1 دن میں پورا قرآن، بلکہ ایک ہی رکعت میں پورا قرآن ختم ہوتا.
ابو داؤد کی حدیث سنیے، لا یفقہ من قرأہ فی اقل من 3، اس شخص نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں جو 3 دن سے کم مدت میں قرآن کو پڑھ کر ختم کر دیا۔ قرآن کے بارے میں ایک بہت بڑی وعید بھی آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خود قرآن میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت اللہ سے شکایت کریں گے امت کے بارے میں کہ میری اس امت نے، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، قرآن کو چھوڑ دینا مہجور ہے۔ ابن کثیر نے مہجور کا مطلب بیان کیا کہ جس نے قرآن کو پڑھا لیکن سمجھ کر نہیں پڑھا، گویا اس نے بھی قرآن کی اس آیت کی زد میں آ گیا کہ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اور تلاوت قرآن کے ضمن میں اسوہ مصطفیٰ ڈھونڈیے، نبی کا اسوہ کیا تھا، کہ نبی کی قرآن سے شغف کیا تھا، تعلق کیسا تھا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والی آیت سے جب گزر ہوتا تو وہاں رکتے، سوال کرتے، عذاب کی آیت پہ سے گزر ہوتا تو فوری وہاں اللہ سے دعا کرتے، اللہ مجھے اس عذاب سے بچا لے۔ اور بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا خود بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جب قرآن پڑھتے، رات میں قیام اللیل فرماتے، تو آپ کی تلاوت سے ایسا محسوس ہوتا کہ آپ کے سینے سے جو آواز آتی گویا وہ ہانڈی میں جیسا سالن پکنے کی آواز آتی تھی، اس طرح کی کیفیت اللہ کے نبی کے سینے سے رونے کی آواز کی آتی تھی۔ عبداللہ بن شقیر رضی اللہ عنہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی ولی جوفہ عزیز کا عزیز المرجل، یعنی یبکی، اللہ کے نبی رو رہے تھے اس وقت۔ اور یہ کیفیت نماز کے اندر بھی ہوتی تھی، نماز کے باہر بھی ہوتی تھی۔ اس پر ایک واقعہ سنی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان سے کہا اقرأ علیہ، کہ تم مجھ پر قرآن پڑھو، یعنی میری یہ خواہش ہے کہ تم قرآن پڑھو، میں قرآن سنوں۔ تو قرآن پڑھنا بھی عبادت، قرآن سننا بھی عبادت۔ کہنے لگے کہ میں آپ پر کیسے قرآن پڑھوں؟ اقرأ علیک وعلیک انزل، قرآن آپ پر نازل ہوا ہے اور میں آپ کے سامنے پڑھوں؟ یعنی گویا وہ ایک عجیب سمجھ رہے تھے اس بات۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، انی احب ان اسمع من غیری، میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنے غیر سے قرآن سنوں۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں فقرأت سورۃ النساء حتی اتیت الی ہذہ الآیہ، میں سورہ نساء پڑھنا شروع کیا یہاں تک اس آیت پر جب میں گزرا فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ یہ آیت پڑھنے کے ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ نکلے حسبک الآن، عبداللہ بن مسعود رک جاؤ، اب رک جاؤ۔ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرَفَانِ، عبداللہ بن مسعود فوری تلاوت انہوں نے روک دی اور دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، زار و خطار اللہ کے نبی رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اللہ کے نبی اس آیت کو سمجھ کر گویا اس آیت کا خوف کھا کر قیامت کے دن جو اس میں جو عالم بتایا گیا ہے، اے نبی اس وقت کیا عالم ہوگا، فکیفا، کیا حالت ہوگی اے نبی تمہاری۔ اللہ تبارک تعالیٰ نبی کو جھنجھوڑتے ہوئے کہہ رہا ہے اے نبی آپ کی اس وقت کیا حالت ہوگی، فکیفا اذا جئنا، جب ہم پوری امتوں کو لے آئیں گے، ہر امت کے ساتھ ان کے گواہ رہیں گے، انبیاء رہیں گے، اور آپ کو بھی اس امت پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ آپ کی امت کے بارے میں ہم آپ سے سوال کریں گے، پوچھیں گے۔ یہ اللہ کے نبی سننا تھا کہ زار و خطار آپ رو رہے تھے، احساس جواب دہی، آخرت کی فکر۔ یہ قرآن ہم کو سبق دے رہا ہے، قرآن یہ ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے، جگہ جگہ ہمیں احساس دلا رہا ہے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہوئے۔
فضیل بن عیاض کا ایک واقعہ ہے کہ وہ ایک ڈاکو تھے، ڈاکو قسم کے آدمی تھے. رات میں جو ہے اپنی ایک معشوقہ سے ملنے کے ارادے سے دیوار پھلانگ کر جا رہے تھے کہ وہاں سے ان کے کانوں میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت پڑی. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کے لیے بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پھٹ جائیں، ڈر جائیں؟ یہ آیت سننا ہی تھا، فضیل بن عیاض باز آ گئے، اور اس کے بعد ان کے دل میں اللہ کا خوف ایسے بیٹھ گیا کہ ساری برائیاں چھوڑ دی انہوں نے، اور بعد میں کبار محدثین میں بڑے پائے کے عالم فاضل زاہد بنے، بڑے بڑے علماء ان سے استفادہ کرنے والے بن گئے. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آتا ہے. تو یہ قرآن ہے، قرآن کے تعلق سے ہم بہت بے فکر ہیں. اور ایک بات